السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھر میں آباد ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو جو کہ مبنی ہے علامہ اقبال کے 40 اشعار پر، یہ اشعار چوز کیے گئے ہیں آپ کے کسی بھی سوال میں کوٹ کرنے کے لیے۔ چاہے آپ تشریح کریں، چاہے آپ کوشچن لکھیں، ان میں آپ شعر ضرور کوٹ کریں۔ جب شعر کوٹ کریں گے تو آپ اس کو تھوڑا سا لینتھی کر پائیں گے۔ اور ایم اے اردو پارٹ 2 میں سب سے زیادہ جو سیپلیز آتی ہیں وہ اقبال اور دوسرا تنقید کے پیپرز میں آتی ہیں، اور اقبال کے پیپر میں آپ کم سے کم ایک کوشچن میں آپ 5 شعر ضرور لکھیں۔ اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اور یہ اشعار وہ ہیں جو ایزی ہیں، آپ کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے اور جلدی یاد ہونے والے اشعار ہیں۔ ان اشعار کو آپ اتنا اچھا یاد کر لیں کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ والا شعر آ جانا چاہیے اور آپ وہاں پہ وہ شعر کوٹ کر سکیں۔ اور آپ جب بھی کوئی کویشچن لکھیں گے تو ایک ہیڈنگ کے اندر آپ ایٹ لیسٹ ایک شعر لکھیں، اور اگر آپ ہیڈنگ نہیں لکھ رہے ہیں، ہیڈنگ کے بنا کویشچن لکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ایک پیرا لکھیں گے، اس کے بعد ایک شعر ہوگا، پھر ایک پیرا ہوگا، پھر ایک شعر ہوگا۔ اس طرح آپ کویشچن کو دیکھنے میں خوبصورت بنا سکتے ہیں اور لگے گا کہ آپ کو اقبال کے مضمون پہ عبور حاصل ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ان کی کوئی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعریف کے طور پہ بعد میں ان کا کوئی شعر پیش کر دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوگی، وہ بات زیادہ اثر رکھتی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ صرف ان کی تعریف کرتے جائیں اور ان کے اشعار آپ کو کوئی یاد نہیں ہے، ان کا کلام کوئی آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی باتیں ہوگی کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ ان اشعار کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے کویشچن یاد کرنا اقبال کے پیپر کے لیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے اشعار کی طرف چلتے ہیں ہم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے، آسان سے آسان تر اشعار آتے جائیں گے۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم ہے سارا جہاں ہمارا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور یہ 40 اشعار میں آپ کو اس لیے کروا رہی ہوں کہ جب آپ لکھیں گے تو کچھ اشعار آپ کے کویشچن میں فٹ نہیں ہوں گے، کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ سے سکپ ہو جائیں گے، اس لیے 40 ہوں گے تو آپ وہاں پہ 5 کویشچن ہوں یا 6 کویشچن ہوں تو ان کے حساب سے 5 لکھ پائیں گے۔
اگر آپ 5 لکھتے ہیں تو 25 کوشچن چاہیے آپ کو. اگر آپ 6 لکھتے ہیں تو آپ کو 30 چاہیے. یہ زیادہ نہیں ہے، آپ نے کرنے ہیں تاکہ آپ کے مارکس اچھے آئیں، آپ اس کو پاس کر سکیں وداؤٹ سیپلی کے. اچھا جی، شعر نمبر 14 ہے. اسی کوکب کی تبانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. اب نمبر 15 پہ ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماں کامل نہ بن جائے. تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو انداز میں ایک علامہ اقبال شعر پیش کرتے ہیں کہ جی جو انسان جو ہے وہ اپنی موت سے ڈرتا ہے. تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. اور نیکسٹ شعر میں محبوب آنا نہیں چاہتا تھا تو وعدہ تو جھوٹا کر سکتا تھا نا، تو اس کے لیے ان کا شعر ہم ملاحظہ کرتے ہیں. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. نیکسٹ شعر جو ہے وہ ریپیٹ میں آ رہا ہے. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. محبوب جو ان کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ اس کو اس طرح جواب دیتے ہیں. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. نیکسٹ شعر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر جگہ تلاش کرتے ہیں مگر وہ کس میں ہے؟ ہمارے دل میں ہی ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. چلیں جی، ایک چیز اور کوٹ کرتی ہوں یہاں پہ. جب آپ شعر لکھیں گے تو اس کے سامنے سائن جو بنا ہوا ہے آپ وہ بنائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی شعر اس کی ایک لائن آپ کو وہاں پہ بہت اچھی یاد آ رہی ہے لیکن سیکنڈ والی لائن آپ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو ویسے یاد نہیں آ رہی ہے، تو یہ آپ آئن کا سائن بناتے ہوئے اس ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس لائن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے نمبرز نہیں کٹیں گے اور آپ کا وہ چیز بھی ایکسیپٹ کی جائے گی. کچھ لوگ ایک لائن یاد آ رہی ہوتی ہے اس کو لکھتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو ضرور لکھیں. یہ لائن ان کی اچھی لگی تھی. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. اور دوسرا اس کا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس طرح آپ نے ایک لائن کو لکھنا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. نیکسٹ شعر نمبر 28 دیکھتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اور نمبر 30 پہ ہے. گر جی کا ہو برا حال، گر جی کا ہو برا حال، نہ مہتاب اچھا نہ برسات اچھی. کہ جب آپ کا دل ہی کا برا حال ہے تو اچھا اور برا موسم آپ کے لیے معنی نہیں رکھتے. اقبال عقل کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں کہتے ہیں. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا کچل گئے. چیزیں جو عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہی ہیں، جیسے معراج کا واقعہ، اور جاگتی آنکھوں سے اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے جو کہ علامہ اقبال کو ہوا تھا، تو عقل کے بارے میں وہ کہتے ہیں. عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. نیکسٹ شعر ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. حور و فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز، اقبال
جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ یعنی کہ تلوار کے بنا بھی وہ لڑتا ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اقبال کتنے خوبصورت انداز میں تصویر کشی کرتے ہیں۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ نمبر 40 پہ ہے شعر یہ: باغباں چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، باغباں چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ اقبال کی تصویر کشی پہ ایک اور مثال: وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایا ہوا۔ اب ہم لاسٹ شعر دیکھتے ہیں ہماری کلیکشن کا: نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔